بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ایک ساتھی نے سوال کیا کہ وتر کی نماز کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سوال بہت اہم ہے، تفصیل کی ضرورت ہے، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم ویڈیو بنا کر صدقہ جاریہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا کر بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ سوال بہت اہم ہے، اور آپ کو اگر سوالات مزید دینی معلومات سے متعلق کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، اس نمبر پر رابطہ کریں۔ لیکن سوال کا جواب بعض دفعہ ایسے بھی ہوگا دوسری مشغولیتوں کی وجہ سے کہ فوری طور پر نہیں دیا جائے گا، کافی وقت بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ مجھے 2-3 ہفتے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ویڈیو بنائے ہوئے مہینے بھی گزر جاتے ہیں کہ ایک بھی ویڈیو نہیں بنا پاتا ہوں۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ سوال کیا گیا تھا اب تک جواب نہیں مل سکا، بدظن نہ ہوں۔ آئیے ہم اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال بہت اہم ہے، بڑا ہی اچھا سوال ہے۔ وتر کی نماز کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وتر سب سے آخر میں پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے بس، لیکن وتر پڑھ لینے کے بعد نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے یا نماز پڑھنا بالکل ممنوع ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ افضل اور غیر افضل کی بات ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اور دوسری روایت میں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، باللیل کا ذکر بھی ہے دوسری روایت میں، بخاری مسلم میں یہ بھی ہے کہ تم رات کی نماز میں سب سے آخر میں وتر کو پڑھ لیا کرو، وتر کی نماز سب سے آخر میں پڑھا کرو رات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ تو اس سے صرف افضلیت اور بہتر کا پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں پڑھیں۔ تو کوئی شخص اگر جس کی ریگولر آنکھ کھلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد پڑھنے کے بعد ہی وتر پڑھ لے، اور جو شخص رات کو ہمیشہ نہیں اٹھ پاتا ہے، الا ماشاء اللہ کسی دن آنکھ کھل گیا اتفاق سے، اور وہ شخص وتر پڑھ چکا ہے عشاء کے فوراً بعد، اب مزید اس کی خواہش ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ قیام اللیل تہجد وغیرہ پڑھیں، تو کیا وتر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اس بخاری مسلم کی مشہور روایت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو شخص ریگولر نہیں اٹھ سکتا ہے رات کو، جس کی ہمیشہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، کبھی کبھی کھل جاتی ہے، تو ایسے شخص کو اس کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ وتر کی نماز پہلے پڑھ کر سوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وصیت کی تھی، تاکید کی تھی 3 باتوں کی۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تو وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ رات کو ہمیشہ نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیں، پھر وتر پڑھنے کے بعد اتفاق سے کبھی اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ رات کو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وتر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا یہ حرام یا ناجائز نہیں ہے، بلکہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے علاوہ اور بھی ایک اثر موجود ہے۔ حضرت قیس بن طلق فرماتے ہیں زارنا طلق بن علی رضی اللہ عنہ فی یوم من رمضان، رمضان کے مہینے میں ایک دن حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے، ہماری ملاقات
اور ہم سے ملنے کے لیے آئے، ہماری زیارت کے لیے آئے۔ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ہمارے یہاں انہوں نے شام کیا اور افطاری بھی ہمارے یہاں پہ کی۔ اس کے بعد ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَ وَأَوْتَرَ بِنَا، کہ اس رات انہوں نے ہمیں قیام اللیل بھی کرایا اور وتر کی نماز بھی پڑھائی انہوں نے ہمیں۔ ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، اس کے بعد انہوں نے وہ اپنی مسجد میں چلے گئے۔ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا۔ ایک دفعہ قیس بن طلق کے یہاں اپنے بیٹے کے یہاں وتر کی نماز پڑھا چکے، اسی طریقے سے قیام اللیل بھی کرا چکے۔ دوبارہ اپنی مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھا رہے ہیں، اور حتیٰ اذا بقی الوتر، نماز پڑھا چکے، قیام اللیل کرا چکے۔ اس کے بعد جب صرف وتر کی نماز باقی رہ گئی تھی، قدم رجلا، ایک آدمی کو آگے بڑھایا۔ فقال، آگے بڑھا کر ان سے کہا، اوتر باصحابک، کہ بھائی تم اپنے ساتھیوں کو وتر کی نماز پڑھاؤ۔ فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ کہتے ہوئے سنا، لا وتران فی لیلۃ، ایک ہی رات میں دو وتر نہیں ہیں۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وتر کی نماز کے بعد ان صحابی نے دوبارہ اپنی مسجد میں آ کر، وتر کی نماز ایک جگہ پڑھا چکے تھے، دوبارہ اپنی مسجد میں آ کر انہوں نے وتر کی نماز پڑھانے سے پہلے جو نمازیں پڑھائی تھی، یہ نماز کب تھی؟ وتر کے بعد ہی تو تھی۔ ایک دفعہ تو جہاں ملاقات کے لیے گئے تھے قیس بن طلق کے یہاں، تو قیس بن طلق کے یہاں اپنے بیٹے کے یہاں ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی، قیام اللیل وغیرہ کرایا، اس کے بعد وتر پڑھائی۔ ایک جگہ وہاں پہ وتر پڑھا چکے، اس کے بعد پھر اپنی مسجد میں آ کر انہوں نے دوبارہ جو نمازیں پڑھائی، جو قیام اللیل کرایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب وتر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی تو پڑھی گئی۔ جب دوبارہ وتر کی باری آئی تو انہوں نے وتر نہیں پڑھایا، ایک آدمی کو آگے بڑھا کر یہ کہا کہ تم وتر پڑھاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس لیے میں وتر نہیں پڑھا رہا ہوں، تم پڑھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا، اس روایت سے، کہ وتر کی نماز کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چل سکتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں 1439 پر، اسی طریقے سے نسائی پر 1680 نمبر پر موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اور ترمذی میں مختصراً ہے، صرف لا وترانی فی لیلۃ، اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔